الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا۔ پچھلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی ان شروع آیات میں قرآن مجید کی بزرگی اور فضیلت اور اس کی شان بیان فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کے مقصد کو اجاگر فرمایا۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے وعید سنایا اور آگے کی آیتوں میں بیان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور کسی بھی رسول کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث نہیں فرمایا مگر اس کے قوم کی مادری زبان دے کر تاکہ وہ کھول کر اللہ کے بات کو سمجھا دے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جہاں کہیں بھی مبعوث فرمایا تو وہاں کے علاقائی محلی زبان کے اندر ہی اپنے پیغام کو کیوں نازل فرمایا؟ جیسے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سریانی زبان کے اندر زبور کو نازل فرما کر عطا کیا، اور جہاں انجیل کی بات آتی ہے تو ہبرو زبان کے اندر اللہ نے انجیل کو نازل فرمایا، اور جہاں قرآن مجید کی بات آتی ہے ہمارے سامنے اس کلام کو اللہ نے عربی زبان کے اندر نازل فرمایا۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو جہاں کہیں بھی بھیجا اس قوم کی مادری زبان کے اندر ہی اپنے کلام کو نازل فرمایا، اپنے پیغام اور وحی کو نازل فرمایا تاکہ لوگوں کو اللہ کی بات سمجھنا ان کی مادری زبان کے اندر آسان ہو جائے۔ مادری زبان کی ایک اہمیت ہوتی ہے، گھر کے اندر ماں، بھائی، بہن، باپ، کنبہ قبیلے والے وہ جو زبان بولتے ہیں اس زبان سے بچپنے سے اللہ کا بندہ جس گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے اس سے مانوس ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ اگر کوئی غیر دوسری زبان کو اگر وہ کسی بھی طریقے سے سمجھنا چاہے، بڑی محنت کرنے کے بعد میں پھر اس زبان کو سمجھتا ہے، مگر وہ زبان کو سمجھتے سمجھتے بھی وہ اپنی زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے گہرائی کے ساتھ اور اتنے تأثر کے ساتھ اس کی گہرائی اور گہرائی کو اپنے دل کے اوپر لے نہیں سکتا۔ جیسے ہمارے یہاں کی جو اردو زبان کی دکنی زبان ہے، ہم اپنی دکنی زبان کے اندر جو بولی بولتے ہیں، بولتے بولتے ہی ہمارے دل کے اندر یہ وہ بات اتر جاتی ہے، بجائے اس کے اگر ہم کتابی زبان اگر اپنے گھروں کے اندر اگر استعمال کرنا چاہیں، اور جیسے ہم تقریری زبان بولتے ہیں، اور جیسے اتر پردیش والے شمالی ہند والے بولتے ہیں، لکھنؤ کی زبان ہوتی ہے، دلی کی زبان ہوتی ہے، کتابی زبان ہوتی ہے، برٹش لینگویج ہوتی ہے، تکلف کے ساتھ اگر ہم اسے بول کر سمجھانے کی کوشش کریں گے تو سننے والا اسے تکلف کے ساتھ ہی سنے گا، باہر سے سنے گا، اور اس کے دل تک وہ بات پہنچتے پہنچتے کافی دیر بھی لگ جائے گی اور اس کے اندر وہ تکلف برقرار رہ جائے گا، بجائے اس کے ٹوٹی پھوٹی زبان کے اندر ہی وہ پیغام اگر پہنچا دیا جائے، اپنی زبان اس کے دل کو لگ جاتی اور چھو جاتی اور بات دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ اسی ایک نفسیاتی نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر کہ مادری زبان کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے پیغام اور وحی کو نازل کرنے کا جو سبب ہے، جو وجہ، جو راز میں یہ بیان کرتا ہے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تو یہی ایک بات ہے تاکہ بات تیرے دل کو چھو جائے، بات تمہیں کھل کر سمجھ میں آ جائے۔ پیغمبر اپنی مادری زبان کے اندر بولیں گے، قوم کی مادری زبان کے اندر بولیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کے اندر کون سی زبان کے اندر یہ سارے مخلوقات کی تقدیر کو لکھا؟ یا مادری زبان کی بات آئی تو داؤد علیہ السلام کی مادری زبان سریانی زبان، ان کے قوم کی زبان سریانی زبان، سلیمان علیہ السلام کی زبان سریانی زبان، اور بعد میں کروٹ لینے کے بعد عبرانی زبان بنی، پھر اس کے بعد مکسنگ ہونے کے بعد میں ہبرو زبان بنی، پھر اس سے نکل کر عمالقہ کے زمانے کے اندر، بنو اسماعیل کے زمانے کے اندر یہ سارے چیزوں کے ساتھ ایک عربی زبان وجود میں آئی، اور بعد میں چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ زبان سمندر کی طرح پھیل گئی، بڑی وسیع اور بڑی بلیغ زبان بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس عربی زبان کے اندر نازل فرمایا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں لوح محفوظ کے اندر کلام مجید کون سے زبان میں تھا کہ اللہ تعالیٰ عربوں کو دیکھ کر عربی کا قرآن نازل کیا؟ اگر عربی زبان کے اندر عرب نہیں بولتے، کوئی دوسری زبان میں بولتا تو کیا قرآن دوسری زبان میں اترتا؟ جیسے تورات والے عبرانی زبان یا سریانی زبان بولنے کی وجہ سے سریانی زبان میں نازل کیا، عیسیٰ علیہ السلام ہبرو بولنے کی وجہ سے ہبرو میں نازل کیا، اور اگر قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں عربی بولنے کے بجائے زمانے کے اندر لوگ کوئی اور دوسری زبان بولتے تو کیا قرآن مجید دوسری زبان کے اندر بھی نازل ہوتا؟ تو اس کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کو بیان فرمایا، مستدرک حاکم نے، امام بیہقی نے شعب ایمان کے اندر اسے حسن قرار دیا، ایک معیار والی حدیث ہے اور بالکل صحیح بھی نہیں، اس کے اندر یہ بیان فرمایا کہ لسان اللہ عرب وانا عربی ولسان اہل الجنت عربی۔ عربی زبان کو تین وجہ سے خصوصیات بیان فرمائے، یعنی عربی زبان کی جو فضیلت ہے تین وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عزت والی زبان ام اللسان قرار دیا۔ اس حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی زبان قانونی زبان عربی زبان، اور یہاں تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ عربی زبان بولتا ہے اور اللہ تعالیٰ عربی کو پسند کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے میں عربی ہوں، اللہ عربی پسند کرنے کی وجہ سے مجھے عربوں کے اندر پیدا کیا، مجھے عربی سے محبت ہے اور میری مادری زبان عربی ہے، اس سے بھی عربی زبان کی ایک اہمیت سامنے آ گئی۔ اور تیسری بات یہ فرمایا لسان اہل جنت عرب، اور جب ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے تو جنت کی زبان کون سی ہوگی؟
فرمایا کہ عربی زبان ہوگی، اور اس کے علاوہ بعض روایتوں کے اندر مرنے کے بعد بندے کی جو زبان ہو جاتی ہے وہ آٹومیٹیکلی اپنے آپ بذات خود عربی زبان ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی گنگا آدمی مر جائے وہ عربی ہی بولے گا قبر کے اندر مر ربو کا، اور وہ ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہونے کی وجہ سے مر ربو کا کہا، اور یہاں تیلگو والا مر گیا تو ٹرانسلیٹ کر کر فرشتے اسے بات سمجھ میں آئے گی، اس لیے اپنی زبان کے اندر اس کی زبان کے اندر پوچھیں گے، اور اگر کوئی ٹیبیلین مر گیا تو اس کی زبان کے اندر پوچھیں گے، اور اگر کوئی کرشین مر گیا تو اسے اس کی زبان میں، کیرلا والا مر گیا تو اسٹیٹ کیرلا کے اندر اس کی زبان کے اندر سوال نہیں، پورے عالم برزخ کی ایک ہی زبان، قانونی زبان، حشر کی زبان، جنت کی زبان، جہنم کی زبان، اس دنیا کے علاوہ آدمی پردہ کر جانے کے بعد سب کی ایک ہی زبان عربی زبان، چونکہ روح اوپر سے آئی ہے زبان سمجھتی ہے، اور جیسے ہی بندہ مر جاتا ہے آخرت کا ہو جاتا ہے، اصل مقام کو پہنچ جاتا ہے، اس لیے اسے اپنی مادری زبان سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ بولنے بھی لگتا ہے، اور ایسی زبان بولے گا اور جیسے فصیح اور بلیغ زبان بولے گا جس میں گریمیٹیکل طریقے سے زیر اور زبر کا فرق نہیں ہوا، اتنی اچھی زبان بولے گا۔ تو لوح محفوظ کے بارے میں آیا، لوح محفوظ کو اللہ نے کون سی زبان کے اندر مرتب فرمایا؟ جیسے میری اور آپ کی تقدیر ہے، ساری تقدیروں کو اللہ عربی زبان کے اندر مرتب فرمایا لوح محفوظ کے اندر، اور جتنے بھی اللہ نے جیسے پچھلے آیتوں کے اندر کل اجل کتاب، ہر زمانے کے لیے تقدیر اللہ نے لکھ کر رکھا کہ کون سے زمانے کے اندر کیا ہونے والا، یہ ساری باتوں کو اللہ نے عربی زبان کے اندر ہی لکھ کے رکھا۔ اور سوال پھر بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو زبور عطا فرمایا، اس زبور کو اللہ ان کی مادری زبان کے اندر اگر نازل کیا تو لوح محفوظ کے اندر یہ کتاب کون سے زبان میں ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی عربی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھا، لیکن عربی زبان اس زمانے کے اندر نہیں بولی جانے کی وجہ سے اللہ نے وہ حالات پیدا نہیں کیا، تو جبریل علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا کہ لوح محفوظ سے جو پیغام جبریل کو اللہ نے عربی کے اندر آرڈیننس عطا فرمایا، جبریل علیہ السلام نے اسے ٹرانسلیٹ کر کر سریانی زبان کے اندر داؤد علیہ السلام کو سنایا۔ اس لیے داؤد علیہ السلام پر اللہ نے جو کلام نازل کیا وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ترجمہ تھا۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے ہبرو زبان میں جو نازل کیا وہ لوح محفوظ کی زبان نہیں تھی، لوگوں کی زبان میں جبریل نے اسے ترجمہ کیا اور ہو بہو ٹرو ٹرانسلیٹ کر کے زبر کا زبر زیر کا زیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو اسی طرح کتنے بھی پیغمبروں کو جو تختیاں دیا، صحیفے دیا، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، جتنے بھی لوگوں کو اور جتنے بھی پیغمبروں کو اللہ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ عربی زبان کا ٹرانسلیٹ تھا جو جبریل علیہ السلام سے اللہ نے کرایا، اور ہو بہو اس چیز کو جبریل علیہ السلام نے ٹرو ٹرانسلیٹ کر کر لوگوں تک پہنچایا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر قرآن کی بزرگی بیان کرتے ہوئے فرمایا فی لوح محفوظ، یہ کلام لوح محفوظ کے اندر ہے، ان تختیوں کے اندر جس طرح حفاظت کے رکھا ہوا وہی چیز ہو بہو اللہ تعالی حالات کو بنایا، فصیح زبان بولنے کا زمانہ لایا، اور اس فصیح زبان جو زبان بام عروج کو پہنچ چکی تھی، اتنی ڈیولپ ہو چکی، اس زمانے کے اندر ہو بہو ٹرانسلیٹ کیے بغیر اپنا اصلی کلام قرآن مجید کو من وعن نازل کیا۔ تو یہ کلام جو ہمیں ملا نا ٹرانسلیٹڈ کلام نہیں، لوح محفوظ میں اللہ نے اپنے کلام کو جس طریقے سے قلم کو لکھنے کا حکم فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، قلم نے لکھ دیا، تو وہی الحمدللہ رب العالمین اللہ نے جبریل کو سنایا، جبریل علیہ السلام وہی الحمدللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر گئے، یہاں کوئی ترجمہ نہیں ہوا۔ اس لیے قرآن مجید اللہ کا کلام، ہو بہو الفاظ اللہ کے، معنی بھی اللہ کے۔ پچھلے پیغمبر اپنے کتاب کے بارے میں کبھی دعویٰ نہیں کیے کہ ہو بہو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کے اندر جس طرح لکھا اسی طریقے سے زمین کے اوپر نازل ہوا۔
ہاں آسمانی کتابیں چاروں برحق ہے، مگر چاروں کتابوں میں لوح محفوظ میں جس زبان کے ساتھ اللہ نے لکھا وہی کلام قرآن مجید ہے۔ خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا اور ہمیں اس امت کے اندر پیدا فرما کر اللہ نے ڈائریکٹ اپنی زبان والی کتاب پڑھنے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمایا۔ اس لیے علماء کرام نے حدیثوں کی روشنی میں بیان فرمایا اس کلام کو ترجمہ معلوم ہو کر پڑھو یا نہ پڑھو، اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے اللہ متوجہ ہوتا ہے اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا کلام بندہ سمجھے یا نہ سمجھے الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ کا کلام لوح محفوظ کے اندر کے الفاظ پڑھنے کی وجہ سے ہو بہو اللہ کی بات اللہ کے سامنے سناتے رہنے کی وجہ سے اللہ خوش بھی ہوتا ہے اور ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا۔ اور ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو ان کی کون سی زبان تھی؟ ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کے حوا علیہ السلام جنت کے اندر اللہ سے عربی ہی بولتے تھے، اور آج بھی فرشتے عربی ہی بولتے ہیں، اور عربی ان کی اپنی مادری زبان ہے اور جب سے پیدا ہوئے عربی بولتے ہیں۔ مگر یہ جو کرامن کاتبین اور اللہ نے ان کو اور فرشتوں کو اتنا علم عطا فرمایا، تیلگو بولنے والا تیلگو کے اندر اگر کسی کے تعلق سے برائی سوچتا ہے یا بری بات بولتا ہے ان لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ تیلگو کے اندر نہیں لکھتے، عربی کے اندر لکھتے ہیں۔ کرامن کاتبین جو لکھیں گے عربی میں لکھیں گے، اور کوئی تیلگو میں گالی دیتا ہے تو اس کا ٹرانسلیٹ وہ عربی میں کرتے ہیں اور عربی کے اندر نقل کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام زمین پہ آنے کے بعد میں ان کی زبان عربی تھی اور انہوں نے اللہ کو منانے کے لیے جو دعائیں کی روایات میں آیا وہ عربی زبان کے اندر ہی اللہ کو انہوں نے منایا، اور بعد میں چل کر ہوتے 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 سب سے پہلے جو زبان اس دنیا کے اندر وجود میں آئی وہ سریانی زبان وجود میں آئی، پھر عربی زبان ختم ہو گئے۔ بہت سارے لوگ ملتے 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 عربی زبان کھپ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے محو کر لیا، کیونکہ ایک عرصے کے بعد میں ہزاروں سالوں کے بعد میں پھر اس عربی زبان کو گلو گلزار بنا کر پوری تابناکیوں کے ساتھ ضیا پاشیوں کے ساتھ اس کی پوری اقتباس کے ساتھ اس کی پوری نزاکت اور لطافتوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر سے اسے وجود بخشنا تھا، اسے وجود میں لانا تھا۔ آدم علیہ السلام کے تھوڑے سال کے بعد میں اللہ نے اس عربی زبان کو محو کر دیا، تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ختم کر دیا۔ بہت ساری زبانیں آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے چند سال پہلے عمالقہ کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان والوں نے ایک بزرگ نے بہت سارے زبانوں سے ملا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے زبان سے عربی زبان کو اجاگر کیا، وجود میں لایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پہنچتے اس کلام کو سمجھنے کے قابل اللہ نے لوگوں کے زبان کے اوپر عربی زبان کو فصیح اور بلیغ بنا کر جاری فرما دیا۔ آج بھی وہ زبان نہیں ہے کہ یہ زبان جیسے ہماری یہاں کی اردو زبان سعودی عرب کے اندر بھی کلام اللہ کی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کوئی نہیں بولتا، ان کو بھی مدرسوں میں پڑھنا پڑے گا۔ جیسے مکے والا ہے یا مدینے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھوڑی بولتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی زبان؟ اللہ تعالیٰ کے بعد اس طرح عربی بولنے والے اگر کوئی ہیں تو میرے اور آپ کے نبی، تو اس طرح کی زبان اس زمانے کے اندر تھی اور اللہ بولا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے۔ عام آدمی اس طریقے کی زبان نہیں بول سکے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی کرامت اور اس کی قدرت ہے۔ تو فرمایا میں پوری تفصیل حدیثوں اور کتب تفسیر کے حوالے سے اس لیے آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں کہ قرآن بہت سارے لوگوں نے یہ کہا اگر ہمارے آندھرا کے اندر اللہ نازل کرتا تو تیلگو میں نازل کر دیتا، تمل ناڈو کے اندر نازل کرتا تو تمل میں نازل کر دیتا۔ جب قرآن کی بے ادبی، اللہ قرآن کو کسی بھی زبان میں نازل نہیں کرتا، اللہ قرآن کو عربی میں ہی نازل کرتا، اس لیے کہ اللہ اسی طریقے کا فیصلہ کیا۔ اس زمانے تک اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا، ارواح کے اندر رکھا، اور جب یہ زبان جوان ہو گئی
شباب کو پہنچ گئی، اس وقت تک اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موتی کی طرح جنت کے شیشیوں کے اندر رکھا، اور جب یہ زوال عنوان شباب کو پہنچی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ میرا کلام آخری نبی پر اپنی ہی زبان کے اندر نازل ہونا۔ یہاں کہیں یہ دھوکہ نہ لگ جائے کہ ہر پیغمبر کو ان کی مادری زبان کے اندر اللہ تعالیٰ مبعوث کیا تو وہاں عربی بولنے کی وجہ سے قرآن عربی ہو گیا۔ اگر وہاں تیلگو بولنے والے ہوتے یا اللہ کے نبی اگر آندھرا کے اندر پیدا ہوتے تو شاید اللہ تعالیٰ تیلگو کے اندر نازل کر دیتا۔ یہ قرآن کی بے ادبی، دین کی بے ادبی، اللہ کی بے ادبی، اللہ کے نبی کی بے ادبی۔ اس زبان کو ہم اپنی زبان سمجھیں، اللہ کی زبان ہے، سرکاری زبان ہے، قانونی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، اللہ کے نبی کی زبان ہے، اللہ کی پسندیدہ زبان ہے، اور اسی زبان میں اللہ بولنا چاہا، اسی زبان کو لوح محفوظ کی زبان بنایا۔ یہی زبان ہے اول اور آخر، آدم نے یہی زبان بولی، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں اسی زبان کو ہمارے سامنے رکھ کر قرآن مجید کا ترجمہ بیان کرتے رہے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ پھر اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا۔ قرآن لے کر ہی بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، اور قرآن پڑھ کر ہی اللہ جسے چاہا ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ موٹے موٹے ایمان کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ قرآن کو آنکھوں کی روشنی اور دل کا دھڑکن بنا کر ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر ہم لیڈروں کی طرح، وکیلوں کی طرح اپنا دماغ کھپا کر ایسا کیوں ویسا کیوں کرتے جائیں گے، شیطان بھٹکا دے گا۔ بھولے بھالے من سے اگر ہم قرآن مجید کو اللہ نے ہمیں جتنا علم دیا، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ دنیا کے ہزاروں چیزیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم ڈاکٹری سمجھ سکتے ہیں، ڈاکٹر سمجھ سکتے ہیں، انجینئرنگ سمجھتی، ایک آدمی کتنے سبجیکٹ سمجھ سکے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا سمجھایا، ہوتے 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 اگر 100 باتیں سمجھائے تو ہمارے پاس آتے آتے ایک بات رہ گئی ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سامنے بٹھا کر جتنا کہا، انہوں نے جتنی روایتیں دی، ہوتے 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 آتے 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 باتیں کیا ہو جائیں گی؟ یا تو زیادہ مل کر بات ہی ختم ہو جائے گی، یا اگر نہیں تو باتیں چھوٹی ہو جائیں گی۔ ہوا ہے کہ باتیں ہمارے تک پہنچنے کے باوجود بھی وہ اس کے اندر جو فیل ہوتا نا یقیناً ختم ہو گئے۔ زمانہ گزرنے کے بعد پیٹ تھوڑی رہے گا، یقیناً وہ فیل ختم ہو گیا۔ اور جیسے قربانی کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فیل تھا، 100 سال کے بعد کیا وہ فیل رہے گا؟ رواج بن جائے گا، فارمالٹی۔ روزہ رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اس زمانے میں جو فیل ہوگا، زمانہ گزرتے 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 تاثرات ختم ہو جائے گی، فارمالٹی۔ زکات ادا کرتے ہوئے جو خوشنودی، جو خوشی کہ میں غریب کو زکات دیتا ہوں، فیل باقی رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ فیل پیدا کرنا ہی ایمان کی علامت ہے۔ اسی لیے بیٹھنا ہے، اللہ کی بزرگی بیان کرنا ہے، تاکہ یہ سنتے سنتے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور وہ فیل اور وہ جذبہ ہمارے اندر، وہ ایموشنس ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اور جس بندے کے دل کے اندر وہ ایمان اور ایمان کی حرارت اور ایمان کی گرمی، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اور وہ تاثر پیدا ہو جائے تو اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اور دل کی زندگی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آتی ہے، اور دل کا مر جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے۔ کیسے بھولے بھالے لوگ ہیں، میں ایک بات بتا دوں، جب یہ دل کی بات آئے، ہمارے اپنے اکابرین کے اندر، میں ان کا نام بھولتا ہوں، یاد آ گیا تو میں بتاؤں گا، وہ پرانے زمانے کے بزرگ ہیں، اولیاء کرام میں سے۔ وہ ایک مرتبہ اس زمانے کے اندر بس بیل گاڑیوں کے اوپر جس طرح سفر کرتے تھے، اونٹوں کے اوپر سفر کرتے تھے، اس زمانے کے اندر کسی تقریب شادی کے اندر جا رہے تھے، ساتھ بہو بیٹیاں سب تھیں، پردہ بدے سب بنا کر باندھ کر اس کے اندر بیٹھ کر جیسے جا رہے تھے، وہ جنگل سے گزر رہے تھے، ڈاکوؤں نے ان کو گھیراؤ میں لے لیا۔ اب زنانہ ہے، پریشان ہو گئے۔ اب انہوں نے ڈاکوؤں کے سردار نے یہ کہا کہ جتنا تمہارے پاس روپیہ ہے، مال متا ہے،
سونا چاندی زیورات ہیں، تمام کے تمام ہمارے حوالے کرو، ورنہ تو ہم روپیہ بھی لوٹ لیں گے، عورتوں کو بھی لوٹ لیں گے۔ حضرت نے منت سماجت کی، یہ زنانہ ہیں، عورتیں ہیں، اللہ کے لیے ان کو چھوڑ دو، ہم تمام کے تمام اپنے زیور اتار کر اپنے آپ تمہارے پاس گھنٹلی باندھ کر دے دیں۔ اللہ نے اس کے دل کے اندر بس رحم ڈال دیا۔ حضرت نے اعلان کیا کہ اور جتنے تمہارے پاس زیورات ہیں سب اتار کر دے دو، کہ چلو یہ دنیا کی چیز ہے، مٹی ہے، چلی جائے گی، عزت تو بچ جائے گی۔ اور عورتیں پرانے زمانے کی گھبرا گئے، یہ کم سے کم کوئی آدمی ان کو تان چھان کر دیکھ لے تو ان کے پسینے چھوٹ جاتے، وہ تو مر جاتی۔ وہ زمانہ، اس زمانے کے اندر ڈاکو عزت لوٹنے کی بات کرتا ہے تو وہ تو خودکشی کر کے مر جائیں گے، مگر یہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو تمام کے تمام سچ پٹا کر پورے کے پورے گھنٹلی بنا کر ان کے سامنے رکھ دی، اور حضرت نے اٹھا کر ڈاکوؤں کو دے دیا۔ اب وہ لے کر ہنسی مذاق کرتے ہوئے، کتنا بزدل قسم کا آدمی، نہ جھجھلاہٹ کیا، نہ کوئی احتجاج کیا، اٹھا کر دے دیا اور وہ چل دیے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں ان کی اپنی بہو بیٹی میں سے یہ کہا، ابا جان میرے پاس سونے کا ایک زیور جو انگلی کے اندر رہ گیا، میں اسے اتارنا بھول گئی، چٹپٹاہٹ کے اندر یہ میرے پاس رہ گیا۔ تو حضرت نے قافلے کو روکا، کہا کہ یہ تو غلط بات ہوگی، میں نے تو اس سے وعدہ کیا کہ جو کچھ بھی ہے دے دیں گے، اور تم تو یہ بھول کر رہ گئے، لاؤ نکال کر دے دو۔ اور اس نے اتار کر دیا تو حضرت بھی لے کر پیچھے دوڑنے لگے، اور وہ دیکھنے لگا کہ پیچھے سے کوئی آدمی آ رہا، اور اس کے بعد جب قریب پہنچے تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ آدمی جو اتار کر دیا، یہ کیا بگاڑ لے گا۔ وہ رک گیا، حضرت قریب آئے، کہنے لگے کہ کیا ہے؟ تو ہم نے تو آپ سے یہ وعدہ کیا کہ آپ ہمارے اپنے عورتوں کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور پھر ہم تمام کا تمام زیور دیں گے، مگر یہ بھول یہ ہو گئی کہ ذرا گھبراہٹ کے اندر ہمارے پاس سونے کی انگوٹھی رہ گئی ہمارے بچی کے پاس میں، اور جب اس نے بتایا تو وہ نکال کر ہمارے آپ کے پاس یہ دینے کے لیے آ گیا، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے اس کی زندگی کے اندر کایا پلٹ ایک انقلاب پیدا کر دیا کہ کیسا اللہ کا بندہ ہے کہ ایک بات پر کہ مجھ سے وعدہ کیا کہ جتنا سونا ہے مجھے دے دے گا، اور پھر دوڑ کر وہاں سے لا کر سونا بھی دیتا ہے، اور وہ اتنے بھولے بھالے تھے کہ دیے بھی اور لوٹ کر جا رہے تھے۔ وہ اترا، حضرت کے پیر پکڑ لیا، میں کتنا بڑا گنہگار ہوں کہ اللہ نے کتنے وعدے کیا، میں کلمہ پڑھا، میں تو مسلمان ہوں، کتنی عورتوں کی عزت لوٹ لیا، کتنوں کو قتل کر دیا، جو شوہر احتجاج کیا اسے مٹل کر دیا، اور آپ ایسے ہیں۔ حضرت کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور رو رہا تھا، اور کہا کہ مجھے پھر سے ایک مرتبہ بیعت دے کر کلمہ پڑھا کر پھر سے مسلمان بنا کر میرے لیے دعا کرے۔ حضرت نے توجہ ڈالی اور حضرت نے دعا کی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ زمانے کا ولی بن گیا، ڈاکو تھا، لوٹنے آیا۔ یہ ایک عمل کی وجہ سے اللہ والے جو بھولے ہوتے ہیں نا، ان کے بھولے پر اللہ تعالیٰ کو بڑا ترس آ جاتا ہے۔ جیسے اورنگزیب عالمگیر کے جو استاد اللہ جیون کیسے اصول فقہ کے کیسے فقیر تھے، کیسی کتاب انہوں نے لکھی، علماء کو پڑھ کر سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بان کے کھاٹ پر زندگی گزارنے والا ملا جیون اپنی زندگی کے اندر کتنا فقیر تھا۔ اور یہ جو اورنگزیب عالمگیر شیعہ خاندان کا تھا، وہ سنی کیسے بنا؟ باپ دادے قربوں سے شیعہ، مگر یہ سنی بنا۔ اور سنی کیسے بنا؟ اور بنا تو بھی کیا بنا؟ 11 جلدوں کے اندر فتاوی ہندیہ لکھا، ہزاروں مسائل کو اہل سنت والجماعت کے اور بھی فقہ حنفی کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے ہزاروں مسائل کو اس نے لکھ کر امت کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ اس سے بڑا احسان امت کے اوپر مغلیہ سلطنت کی طرف سے